شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج ہم بات کریں گے صحت کے متعلق. امراض، صحت، شفا کتنی اہم چیزیں ہیں. مسئلہ صحت کے ساتھ یہ ہے کہ جب تک یہ اچھی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور اس کی چھوٹی سے لے کے بڑی ہر ایک نعمت کو ہم بھلا کے رہتے ہیں. اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب کہیں اچانک سے خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف صحت سے متعلق ہمیں آن پڑتی ہے. تو ہمیں صحت کو لے کے اپنے نظریے کو ذرا بدلنا ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر صحت ہے، جان ہے، جہان ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک یہ آپ کا جسم ہی ہے جو آپ کا ساتھ دے گا. وہ تمام لوگ یا وہ تمام چیزیں یا وہ تمام خواہشیں جن کے لیے آپ اپنی صحت کو نظر انداز کرتی ہوں گی ضرور، وہ سب کچھ وقت کے لیے ہی آپ کے ساتھ ہیں، کچھ وقت کے بعد آپ سے جدا ہو جانے والے ہیں. کوئی انسان کسی انسان کا تعمر ساتھ نہیں دیتا. کوئی چیز، کوئی سامان، یا تو یہ کہ وہ تعمر آپ کا ساتھ نہیں دے گی، یا یہ کہ جتنی آپ کو اس سامان کی خواہش اس کے نہیں ملنے کے پہلے تھی وہ اس کے ملنے کے بعد ختم ہو جائے گی. ہوتا ہے نا ایسا؟ اور آپ کے مختلف خواب ہوں گے. میں جانتی ہوں ہر کسی کی خواہشیں ہوتی ہیں، ہر کسی کے دل میں کچھ ارمان ہوتے ہیں. ان سب کو پورا کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی اپنی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں، مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صحت ہی وہ اللہ کا دیا ایک ایسا عطیہ ہے جو ہمارے وجود کا حصہ ہے. کم سے کم اس دنیا میں ہمارے وجود کا حصہ تو ہے ہی. اور یہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے، اپنی قوت گویائی کے ذریعے، اپنی بینائی کے ذریعے، اپنی سماعتوں کے ذریعے، جو کچھ بھی ہمیں قوتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے یہ زندگی گزار دیں. تو دیکھا گیا ہے کہ عموماً عورتیں، خواتین اپنی جو دیگر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو اپنی صحت سے آگے رکھ دیتی ہیں. یا تو وہ ٹھیک سے کھائیں گی نہیں، یا وہ ٹھیک سے سوئیں گی نہیں، یا اپنی صاف صفائی کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھیں گی. اور ذہنی اور نفسیاتی صحت بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دوسروں کے دیے ہوئے چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹے چھوٹے جو دل آزاریاں ہوتی ہیں ان کو اپنے اوپر اس قدر حاوی کر لیں گی کہ وہ کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گی. ان کو مرگی کے دورے پڑنے لگیں گے، ان کے اوپر لوگ کہیں گے کہ آسیب ہے اور جادو ہے اور ماتا آتی ہے. یہ سب خواتین کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خواتین اپنے کو قربانی اور ایثار کی مثال بناتے ہوئے عموماً، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ اور ہر خاتون، میں کہہ رہی ہوں کہ عموماً دوسروں کو خود سے آگے رکھتی ہیں. آج ہم اس پہ نظر ڈالیں گے کہ دین کی روشنی میں آپ کی صحت کے آپ پہ کیا حقوق ہیں، جس کے لیے آپ جس طرح عبادت کرتے ہیں یا جس طرح کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس طرح اسے بھی آپ اپنے ان نیک اعمال میں شامل کر لیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. کہ صحت کا یہ جو عطیہ آپ کو ملا ہے اسے آپ عمر کے زیادہ، ایک لمبے عمر کے عرصے تک اپنے ساتھ رکھیں، اسے کھوئیں نہ. اگر کسی آسمانی وبا کی وجہ سے یہ کھو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی مرضی، اس کے آگے تو ہم سب مجبور ہیں. لیکن کبھی بھی یوں نہ ہو کہ آپ کی کوتاہی کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں، آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جائے، یا آپ کے جسم میں غذائیت کی کمی ہو جائے، اس سے مختلف اور چیزیں آپ کی جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں وقت سے پہلے. کیونکہ یہی آپ کے ہاتھ پیر اور یہی آپ کا جسم یہ آپ کا ساتھ دے گا رہتی دنیا تک.
اگر آپ اپنے نظریے میں یہ تبدیلی لے آئیں کہ ہم اپنی صحت کا خیال اپنے لیے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم اپنی صحت کا خیال اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، تو شاید آپ کا یہ جو رویہ ہے اپنی صحت کے تئیں وہ بدلے گا۔ تصور کیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی ہے، وہ بیمار ہے، اس کے لیے کسی حکیم نے، کسی معالج نے کوئی دوا دی ہے، آپ اس سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے شوہر ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی گھر کے افراد ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ بہت وقت کی پابندی سے ان کو دوا دیں گی، مجھے معلوم ہے آپ دیتی ہیں، ایک وقت کی دوا بھی اس میں آپ بھولتی نہیں ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ اگر یہی دوا آپ کے لیے لکھی جاتی ہے آپ نہیں کھاتی؟ مجھے معلوم ہے آپ نہیں کھاتی۔ ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ عورتیں دوا نہیں کھاتی ہیں، اور وہ خرید کے لے جاتی ہیں، واپس آ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ آتی نہیں ہے پوچھنے کے لیے کہ ہاں یہ دوا ہم نے کھائی تھی تو اب اس کا ہمارا یہ حال ہے اور ہمیں دوبارہ دوسری دوا دے دیجیے۔ آپ سوچتی ہیں ارے ہمارا کیا ہے؟ لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ آپ کا مالک ہے، مانتی ہیں نا؟ اللہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ زمین اور آسمان کے بیچ موجود ہر شے کا مالک ہے، اچھی ہو چاہے بری ہو، چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اسی کے حکم پہ سب کچھ چلتا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ بنا ہے، اور اسی کے حکم سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کل من علیہا فان، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو پھر یہ جو آپ کا جسم ہے وہ بھی تو اللہ کی ملکیت ہے۔ آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ مالک ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ آپ کا بھی مالک ہے، آپ کی تقدیروں کا مالک ہے، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا مالک ہے، اور اسی کے ساتھ یہ جو آپ کے ہاتھ پیر ہیں، یہ جو آپ کی آنکھیں، ناک، کان ہیں، آپ کے جسم کے ہر ایک عضو کا مالک اللہ ہے۔ تو اب آپ کے نظریے میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں، یہ اللہ کی چیز ہے، یہ ہمارے جسم کا ایک ایک جوڑ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اس نے بنایا، کوئی اور بنا نہیں سکتا تھا۔ آپ مانتے ہیں نا اس کو؟ کوئی اور بنا نہیں سکتا تھا، اور جس دن لینا ہوگا آپ سے وہی لے گا، کوئی اور لے بھی نہیں پائے گا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوگا۔ اب آپ اپنے جسم سے صرف وہی کام کریں گی جس کی اللہ اجازت دیتا ہے، اب آپ اپنے پیٹ میں صرف وہی سامان ڈالیں گی جس کی اللہ اجازت دیتا ہے، اور آپ اس کے لیے کوششیں کریں گی۔ لاکھ آپ کے گھر میں حالات کیسے بھی کشیدہ ہوں، اگر آپ نے ایک دفعہ یہ مان لیا کہ اس پیکر خاکی کی جو آپ کا وجود ہے، اس کی فکر کرنا اور اس کو صحت مند رہنا یہ آپ کا دینی فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو لاکھ آپ کے دل میں غم ہوں گے، لاکھ آپ کے خاندانی احوال میں کشیدگی ہوگی۔ اس ایک چیز کا آپ یوں خیال رکھیں گی جیسے آپ لاکھ آپ کو غم ہو، آپ نماز تو پڑھتی ہیں، آپ عبادت تو کرتی ہیں، وہ تو نہیں چھوڑتی ہیں آپ، ہے نا؟ آپ کے جو اذکار ہیں وہ تو آپ روزمرہ کے اذکار ہیں وہ تو آپ کرتی ہیں، لاکھ آپ کے اوپر غم ہو، لاکھ آپ کے حالات ناسازگار ہوں، آپ ان سے ناخوش ہوں، لیکن آپ اس میں اپنی عبادت سے کوتاہیاں تو نہیں کرتی۔ تو پھر جب آپ یہ مان لیں گی کہ آپ کے جسم کا خیال رکھنا بھی مانند عبادت ہے، تو پھر آپ اپنے جسم کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گی، لاکھ آپ کو تکلیفیں ہوں، لاکھ آپ کے حالات ناسازگار ہوں، اور آپ اس کے لیے کوششیں کریں گے۔ شفا اور مرض یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم شفا کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھیں۔ اکثر ہم بڑی جہالت میں پڑ جاتے ہیں شفا کو لے کر۔ ایک طرف تو جو ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، آپریشن ہوا ہے، وہ انہوں نے دوا لکھ کر کے دی ہے، ایک الگ ہی معاملہ ہے وہ، ہے نا؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہم امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، یا جب ہمارا کوئی
جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کوئی گھر کا فرد ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دل کے قریب شخص ہے، جب وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو بھی تو ہمارے لیے بڑے کرب کا عالم ہوتا ہے نا۔ تو ایک طرف ہم کرتے ہیں ڈاکٹر، حکیم، علاج، دوا، اگر کوئی سرجری بتائی گئی ہے تو سرجری، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ایک روحانی علاج کی طرف بھی ہمارا دل ہمیشہ مائل ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی علاج جب آپ کریں، ضرور کریں، اس سے آپ کو بڑی طاقت ملے گی، اس سے آپ کے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی اور آپ آخری دم تک اس مرض سے لڑنے کے لیے میدان میں قائم رہیں گی، چاہے وہ مرض آپ کو ہوا ہو، چاہے وہ مرض کسی اور کو ہوا ہو۔ دیکھیے، موت تو ایک مرض تو ایک بہانہ ہوتا ہے، موت اگر لکھی ہے تو وہ لکھی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی ہو چاہے وہ کسی اور کی ہو، لیکن اس کے انتظار میں مایوس ہو جانا اور اپنی کوشش نہ کرنا، اور وہ ایک ایک زندگی کا لمحہ جو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جو آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی سانسیں بند، لمحے بند اور زندگی ختم، اسے ہم اگر ناشکرے پن میں اور مایوسی میں گزار دیں تو وہ بھی تو اچھا نہیں ہے۔ اس کو بھی ہر لمحے اگر آپ دعا میں گزار دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بات جہاں دعا کی آتی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح کی دعائیں آپ کو کرنی چاہیے اور کس طرح کی دعاؤں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اس میں اپنا وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ اگر کوئی مولوی، کوئی بابا، کوئی جھاڑ پھونک پیسہ لے کے آپ کو کوئی عمل بتائے، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی پھکا ہوا پانی بتائے، آپ اس کے تعاقب میں ہرگز نہ پڑیں۔ مرض آپ کو ہے، آپ کی دعا میں زیادہ شدت ہوگی، زیادہ وہ دعا آسمان پہ پہنچے گی بنسبت اس کے کہ کوئی بابا جی اور کوئی بی بی صاحبہ اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گی تو ان کی دعا زیادہ آسمان پہ پہنچے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے دوسروں سے دعا کی درخواست نہ کریں، ضرور کریں، لیکن یہ روپے پیسے کا، سامان کا، کھانے پینے کا لین دین، اس قسم کی سودے بازی کی دعا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے مسجدوں میں مندروں کی طرف پرساد چڑھا کے منت نہیں مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سے متعلق اگر کوئی بھی ایسا آستانہ ہے یا کوئی بھی ایسا در ہے یا کوئی بھی ایسا مرکز ہے جہاں کی شرط یہ ہے کہ یہاں یہ چڑھائیے، یہاں یہ دیجئے، یہاں یہ پیسہ لائیے اور تب آپ کی مراد پوری ہوگی، فلاں شخص جو آپ کے گھر میں بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو اس جہالت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی اپنے صحابہ سے، کسی عورت سے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو کھجور لا کے دو اور مجھ کو گوشت لا کے دو اور دودھ لا کے دو اور چلو جہاد پہ چلو اور تمہاری ماں بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، یا تمہارے پیروں میں لنگ ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا کچھ ہمارے دین میں نہیں ہے، اور یہی فرق ہے ہمارے دین میں اور دیگر جو مذہب کو ماننے والے ہیں کہ کہیں پیسہ لے کر کے چرچ میں جنت میں ان کے لیے مکان خریدا جاتا ہے، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جنت میں آپ اپنا مکان اپنے اعمال سے خود بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کو آپ کو یا آپ کے کسی گھر کے بیمار فرد کو شفا دینی ہوگی، آپ کی دعاؤں کو وہ قبول فرمائے گا، وہ اس کا فیصلہ ہے، وہ دے گا، لیکن آپ کہیں چڑھاوا چڑھا کے، کہیں پرساد چڑھا کے، کہیں کسی کو کچھ نظر نیاز کر کے اگر اس کی امید کر رہی ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنا وقت برباد کر رہی ہیں، آپ اپنا سامان برباد کر رہی ہیں۔ اس سے بہتر ہے، میں کہوں گی کہ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ اپنے لیے اچھی غذا کا انتظام کریں، آپ وہ وقت کثرت کرنے میں لگا دیں، جب تک آپ کثرت کر رہی ہیں تب تک آپ کوئی ذکر اپنی زبان پہ، اپنی زبان کو کسی ذکر سے تر رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن میں 6 مختلف مقامات پہ لفظ شفا کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یعنی اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا۔ صدور یعنی صدر، صدر کی جمع ہے صدور، صدر کہتے ہیں دل کو۔ جن لوگوں
کے دل میں ایمان کی روشنی ہے ان کے دل اللہ ٹھنڈے کرے گا، انہیں شفا سے نوازے گا۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور دلوں کو صحت، یعنی کئی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ مانگی گئی ہے کہ دلوں کی صحت۔ یہ دوسری آیت شفا ہے۔ تیسری آیت شفا، اور اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گی، یہ تیسری آیت شفا سورہ نحل، جو کہ 16 نمبر کی سورہ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، ٹھیک ہے؟ سورہ نحل کی یہ 69 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے شہد کی مکھی کے بارے میں کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یعنی اللہ شہد کی مکھی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک ایسی پینے والی چیز اللہ نکالتا ہے جو رنگ برنگ کی ہوتی ہے۔ شہد آپ کو معلوم ہے بہت کالے سے لے کے ہلکے گاڑھے ہلکے رنگ تک کا شہد ہوتا ہے، اور ہر الگ شہد کی الگ تاثیر ہوتی ہے نا؟ سورج مکھی کے پھول پہ مکھی بیٹھے گی تو وہ دوسرا شہد ہوگا اس کا، بادام پہ بیٹھے گی تو دوسرا شہد ہوگا اس کا۔ تو یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے پینے کا ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جو رنگ برنگ کا ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب یہ بتائیے، آپ شہد کھاتی ہیں؟ آپ شہد نہیں کھاتی ہوں گی، مجھے پکا یقین ہے۔ کبھی جب طبیعت وغیرہ خراب ڈیلی نہیں۔ اچھا، آپ ڈیلی نہیں کھاتی ہیں، تو کیا آپ بالکل مکمل صحت مند ہیں؟ آپ کو کبھی سر میں درد نہیں ہوتا، آپ کو بھی پیر میں درد نہیں ہوتا، کبھی سانس نہیں پھولتی؟ ابھی میں آپ کا بلڈ ٹیسٹ کروں، آپ سب کا ہیموگلوبن 14 آئے گا؟ نہیں نا؟ تو آپ کو روز شہد کھانا چاہیے۔ اگر آپ 1 چمچ کھائیں، 2 میں یہ نہیں سنوں گی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں شہد کھانے کے، خوب چپس، چاکلیٹ، چاٹ، پکوڑی کھانے کے پیسے ہیں آپ کے پاس، ہے نا؟ چھولے بھٹورے خوب کھاتی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ تو آپ ہاں یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہاں۔ تو ایک یہ وہ ہو گئی، چوتھی آیت شفا ہو گئی صحت کے متعلق۔ 5ویں جو آیت شفا ہے صحت کے متعلق وہ ہے سورہ اسرائیل، بنی اسرائیل میں، اور یہ 86 نمبر کی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خِسَارًا۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلَّا خِسَارًا، جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ ایک آیت شفا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت ہی مشہور آیت شفا ہے جو آپ نے اکثر ہسپتالوں میں جائیں، خاص کر کے جو مسلم ہسپتال ہوتے ہیں وہاں لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے، اور اس کا بہت آسان سا ترجمہ ہے کہ اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو جو میں نے آپ سے بات کہی کہ جب آپ بیمار ہیں تو بابا اور جھاڑ پھونک کے بجائے اگر آپ سیدھے اس سے دعا مانگ رہی ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور ہر مرض کی اللہ نے شفا بنائی ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت شفا ہے یہ سورہ سجدہ میں آتی ہے، قُلْ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اور تم کہو فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اللہ ہی ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ تو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ بیمار کی عیادت کو ضرور جاتے تھے،
اور جب وہ بیمار کی عیادت کو جانے کا فیصلہ کرتے تھے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کا دوست ہے یا ان کا دشمن ہے، یا اس نے ان کی بات مانی ہے یا ان کی بات نہیں مانی ہے۔ جب اس کی بیماری کا وقت آتا تھا وہ اس کے پاس عیادت کو ضرور جاتے تھے۔ انہوں نے تاکید بھی فرمائی ہے صحابہ کرام کی کہ بیماروں کی اور بزرگوں کی عیادت کو جاؤ، کیونکہ آپ خود تصور کر کے دیکھیے جب آپ بیمار ہوتی ہیں، سخت ترین بیمار ہوتی ہیں، کئی دنوں سے آپ بستر پہ ہیں، آپ وہ تمام چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر پا رہی ہیں جن کو آپ یوں کر دیا کرتی تھیں، آپ کو کتنا خراب لگتا ہے، اور اس وقت آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ یہی کہ کوئی ہمدرد، کوئی غم گسار، کوئی ذرا دیر کو آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائے، آپ سے اس سے دو لفظ بات ہو جائے، کچھ وہ تمام چیزیں جو آپ نہیں کر پا رہی ہیں ان کا کچھ آپ کو لمس ملے، کچھ آپ کو ان کا احساس ملے۔ فرض کیجیے آپ یہاں کلاس میں روز آتی ہیں، اب آپ 10 دن سے آپ کلاس میں نہیں آ رہی ہیں، آپ بیمار ہیں، اگر آپ کی کلاس کی کچھ سہیلیاں آپ کے پاس چلی جائیں تو آپ کو کلاس میں کیا ہوا کیا نہیں یہ باتیں پتہ چلیں گی تو اچھا لگے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور طبیعت بہتر ہوتی ہے، طبیعت صرف دوا سے بہتر نہیں ہوتی ہے، طبیعت دل کو فرحت ملنے سے بھی طبیعت بہتر ہوتی ہے، وہ باتیں ہوں اگر آپ کے ساتھ جو روح کے لیے فرحت بخش ہیں تو بھی طبیعت بہتر ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیمار کی عیادت کو جاتے تھے، جب وہ بیمار کی عیادت کو جاتے تھے یا کسی کے انتقال پہ اس کی تعزیت کو جاتے تھے، وہ اس بات کی امید ہرگز نہیں کرتے تھے کہ ان کی خاطر تواضع ہو، پانی تک وہ اپنے گھر سے پی کے جاتے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پانی تک وہاں پینے کی امید نہ رکھو، کیونکہ تم کسی ایسے گھر میں آئے ہو جہاں پہ اس وقت بیماری ہے یا غم ہے یا کسی قسم کی پریشانی چل رہی ہے۔ اور جب وہ بیمار کے پاس سے اٹھ کے آتے تھے تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور یہ ایک دعائے شفا ہے جو وہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، الذهب البعث رب الناس واشفی انت شافی الا شفاء انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، الذهب البعث رب الناس واشفی، کہ یہ جو تکلیف ہے تو ہی دور کر سکتا ہے، اور رب اے تمام لوگوں کے رب تو شفا دے، لا شفاء الا شفاؤک، کہ شفا کہیں اور نہیں ہے علاوہ تیری شفا کے، شفاء لا یغادر سقما، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو درد ہے، یہ جو بیماری ہے، اس سے اس شخص کو شفا دے دے۔ آپ بتائیے کچھ تو نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، کون سے بابا، کون سے مولوی اور کون سے جھاڑ پھونک والے کے لیے کچھ چھوڑا انہوں نے؟ اور یہ دعا انہوں نے ایسا تو نہیں ہے کہ صرف صحابہ کرام کو اس لیے سکھائی کہ وہ خود سیکھ کر کے بیٹھ جائیں اور آگے آنے والے لوگوں کو نہ سکھائیں، آپ کو یہ دعا مہیا ہے، آپ اس دعا کو یاد کریں، نہیں یاد ہو رہی ہے تو آپ اس کے مفہوم کو سمجھ لیں، جب بھی آپ کسی سے ملنے جائیں جو کہ بیمار ہے، جو کچھ غم ہے، تکلیف میں ہے، آپ اس کے پیشانی پہ اس طرح سے ہاتھ رکھیں اور آپ اس دعا کے مفہوم کا خیال کر لیں، وہ بھی کافی ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں کہی ہوئی یہ دعا ہے، یہ نبی کی جامع دعاؤں میں سے ایک ہے، یہ ثابت ہے احادیث سے، کوشش کریں اگر یاد ہو جائے آپ کو تو بہت ہی اچھا ہے، یاد ہو جائے یاد کر لیں، اور اس کی محبت میں یاد ہو جائے گی جو بیمار ہے، آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی، جب دیکھیے جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے، جب آپ چاہیں گی کہ یہ فلاں شخص، یہ میری ماں ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرا بھائی ہے، جو بھی ہے یہ ٹھیک ہو جائے، بیمار ہے، تو پھر آپ کو کچھ اور اچھا ہی نہیں لگے گا، اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا لوگوں کے پیشانیوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کرتے تھے، وہ دعا پڑھنے سے اللہ شفا دے سکتا ہے، میں ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں کہ اللہ شفا دے دے گا، اللہ اگلے پل کیا کرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی نظر میں جو سب سے صحت مند شخص ہو وہ اگلے پل اس دنیا سے کوچ کر جائے، آپ نہیں جانتے، اور ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی نظر میں جو شخص بالکل ٹرمینلی ill ہے، جس کو کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ان کے پاس تو صرف 5 سال ہیں، وہ 11-12 سال تک آپ کے سامنے ہی زندہ، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ صرف صحیح کام کر سکتی ہیں، اور صحیح کام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، لوح و قلم کیا چیز ہے،
ارے یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. آپ کو محمد سے وفا کرنی ہے، اور محمد سے وفا بیماری کے دوران، امراض کے دوران محمد سے وفا کرنے کا یہ طریقہ ہے. ایک اور چھوٹی سی دعا ہے، وہ کوئی بیمار ہو اس کے اوپر بھی پڑھ کے پھونکی جا سکتی ہے. آپ خود بھی بیمار ہوں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسأل اللہ عرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ رب العرش عظیمی ان یشفیک. یہ بھی بہت چھوٹی سی دعا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں عرش والے خدا سے، میں سوال کرتا ہوں اس خدا سے جو عرش پہ ہے اور بڑی عظمت والا ہے، کہ اسے شفا دے دے، اسے شفا دے دے. اب دیکھیے قرآن کی یہ 6 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن میں کی شفا کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ چاہے یہ آیت ہو، چاہے کوئی بھی اور قرآن کی آیت ہو، ہر ایک آیت قرآن کی ایک نشانی ہے، نہ کہ ایک شعر ہے، یا نہ کہ ایک نظم ہے، یا ایک کہی ہوئی بات ہے. نشانی، اور نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اور بھی بہت گہرے معنی ہیں. تو دراصل شفا کے معنی کیا ہیں، اور دلوں کی شفا، شفاء لما فی الصدور، یہ بھی ایک آیت شفا بھی میں نے پڑھی ہے نا. اور دلوں کی شفا کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جسے بہت صحت مند سمجھ رہی ہوں، نظروں کا دھوکہ ہو، بہت صحت مند نہ ہو، اور اسی میں اور آپ اللہ سے شفا مانگ رہی ہیں اور اللہ اسے جو دے رہا ہے آپ کو شفا نہیں لگ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شفا نہیں ہے. تو جس طرح سے قرآن کی ہر ایک آیت ایک نشانی ہے، نہ کہ ایک جملہ ہے یا نہ کہ ایک شعر ہے، اسی طرح سے شفا کو بھی آپ اللہ کی رحمتوں کی ایک نشانی مانیے. اور ایک بار پھر میں کہوں گی کہ اپنی صحت کا بہت بہت خیال رکھیے. یہ مان کے اپنی صحت کا خیال رکھیے کہ آپ کا جسم، آپ کے جسم کا ایک ایک عضو، آپ کے جسم کا ایک ایک بال آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے. اور جس طرح اللہ نے آپ کو دیا ہے اس طرح اللہ آپ سے لینے والا بھی ہے ایک دن. اور جس طرح آپ کو دی ہوئی ہر چیز کا آپ سے سوال ہوگا. ہمارے مال کا ہم سے حساب ہوگا نا. تو یہ ہمارا جسم جو ہے وہ بھی ایک طرح کا مال ہی ہے جو کہ ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کا بھی ہم سے حساب ہوگا. ہمیں جس طرح سے کوئی بھی زیادتی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے پہلی دعا ہی یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو بیچ کا راستہ ہے، میانہ روی کا راستہ ہے، جس پہ کوئی زیادتی نہیں ہے، نہ بائیں نہ دائیں، ہے نا. تقویٰ اور پاک دامنی میں بھی بہت زیادہ زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. جس طرح سے گناہ میں اور عبادت نہ کرنے میں بہت زیادہ زیادتی، تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ گناہ ہے، لیکن اگر آپ 5 وقت کی نماز کے بجائے 500 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ بالکل گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہی ہیں اور ہر وقت باوضو رہ رہی ہیں، وہ بھی زیادتی ہے. میں کہوں گی وہ بھی زیادتی ہے. تو جس طرح سے کہیں بھی ہمیں زیادتی نہیں کرنی ہے، اس طرح سے ہمارا یہ جو جسم ہے جو اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اس کے حق میں بھی ہمیں کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے. اب رہی یہ بات کہ ہمیں اپنی صحت کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اس پر میں آپ سے آئندہ کبھی 3 یا 4 ایسے مختلف باتیں کروں گی. پاور پوائنٹ بھی ایک ہوگا میرے پاس تو وہ بہتر ہوگا. اور آج کے زمانے میں جو لوگ بہت زیادہ مختلف قسم کی بیماریوں سے پریشان ہیں، ان کے پیش نظر بھی ہم اس پر بات کریں گے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنی اپنی صحتوں کے لیے، ان کی بقا کے لیے کوشاں رہیں، اور ہم جن بھی لوگوں سے منسلک ہیں، جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی بھی صحت کے لیے ہم دعا گو رہیں. اور جب بھی کوئی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، اللہ ہم سے کوئی شرک نہ کرائے، اور اللہ ہم سے اسی طرح ہماری دعائیں قبول فرمائے جس طرح نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آمین. آمین.